کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جو ہر 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھا کرے گی اور ان ایشوز کی امپلیمنٹیشن کو اور باقی ایشوز کو جو ہے وہ دیکھا کرے گی. کشمیر کے اس خطے میں ایک اچھی فضا قائم کرنا، امن قائم کرنا جو ہے وہ اس دوسرے کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا. اگر آپ انڈیا چینلز دیکھیں اور ہمارے دوسرے وہ لوگ کے اس دن کے انتظار میں تھے کہ آگے کیا مزید بلڈ شیٹ ہوگی، مزید لاشیں گریں گے اور کیا کیا میسج جائے گا، وہی پورا نہیں ہوا. دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. مظفرآباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس. وفاقی وزراء نے کہا فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی. شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ان آوازوں کو سنجیدگی سے سنا. ہم نے تصادم کے بجائے مشاورت کو اور انا کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دی. مظاہرین واپس جا رہے ہیں، تمام سڑکیں کھل گئیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں. معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم. مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین. کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے. سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. عوامی مفاد اور امن ترجیح ہے. آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے. کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی رہیں گے. وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات سے اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے. جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے گا. 30 دن میں مظفرآباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے جائیں گے. موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا. آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی. بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے فراہم کرے گی. آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. I thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر. مختصر ویڈیو پیغام میں کہا ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی، جس میں قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر ممالک شامل ہیں. یہ بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی. سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے. ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں. سب کا شکریہ. سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. حماس نے ٹرمپ کا امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا. بعض تحفظات کا اظہار. بات چیت پر رضامند. حماس تمام اسرائیلی ارغمالیوں، زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا. کہا معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہیں. حماس کا غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرنے کے معاہدے کا بھی اعادہ. ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے. حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا. سینئر حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی. غزہ میں 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے. حماس اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے رد عمل پر ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو روک دیا جائے گا۔ قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم، کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کے بعد تمام فریقین ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عرب، یورپی ممالک اور امریکہ سے مل کر کوشش کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور، کہا حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا، مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یرغمالی رہا، حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے، یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس کے بیان سے UN چیف کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ UN چیف نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ حماس کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے، اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کرنے کا موقع ہے۔ امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے۔ اٹلی، اسپین، یونان اور بنگلہ دیش میں غزہ فلوٹیلا کے حمایت میں مظاہرے۔ اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10,000 سے زائد افراد کا بھرپور احتجاج۔ اسپین میں بھی ہزاروں طلباء کا احتجاجی مظاہرہ۔ یونان میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ۔ بنگلہ دیش میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں فلسطین کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہریوں کی شرکت۔ اہل غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی۔ اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا اہم کردار ہوگا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ مکان زمین مول لے تے بنائے تے او دریا نہیں چھوڑے گر گئے تے بڑے اوکھے ہیں۔ ہن زمین دے وچ دریا لگ گیا، او ساری بنجر کر گیا۔ بہاول نگر میں سیلاب سے کئی گھر تباہ ہوئے۔ سیلاب تو چلا گیا لیکن کسی گھر کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مکانات کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ گھروں کے رہائشی کھلے آسمان تلے حکومتی مدد کے منتظر۔ کہتے ہیں گھروں کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے نہ پیسے ہیں اور نہ ہمت۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ میں چپ رہی، میں نہیں بولی۔ 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں۔ میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام
یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے, پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا, اور زوردار جواب ملے گا. پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار. مخالفین پر ایک بار پھر تنقید. کہا پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی. معافی وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا گیا. پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالی تھیں لیکن CCI میں اجازت نہیں دی گئی. بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کروایا گیا. کیا یہ صوبائیت نہیں؟ وہ پنجاب کے حق کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ پنجاب پر بات کریں گے تو جواب ملے گا, زوردار جواب ملے گا. سندھ میں ٹریفک قوانین توڑنے پر جرمانے بڑھا دیے گئے. بغیر لائسنس اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. موٹر سائیکل کی اوور سپیڈنگ پر 5,000, کار کی اوور سپیڈنگ پر 15,000 اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ لگے گا. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے, ون ویلنگ کرنے اور کاروں کے شیشے سیاہ کرنے پر سزا ملے گی. غلط لین میں گاڑی چلانے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے کہ مقصد جرمانے وصول کرنا نہیں, زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے. سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ریکارڈ بنے گا. بار بار قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیونگ لائسنس معطل یا منسوخ ہو سکتا ہے. کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمتوں کے تعین اور کوالٹی سے متعلق کمیٹی قائم کر دی. 5 رکنی کمیٹی 7 روز میں کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کرے گی. قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں رواں ماہ بحال ہو رہی ہیں. برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کر دیا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ آخری دستاویز تھی جو دونوں ممالک میں کمرشل پروازوں کے لیے درکار تھی. پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں بحال ہوں گی. دوسرے مرحلے میں برمنگھم اور لندن کو بھی آپریشن میں شامل کیا جائے گا. بصرہ سے نئی دلی جانے والی عراقی ایئر لائن کی پرواز میں فنی خرابی. کراچی میں ہنگامی لینڈنگ. ایویشن ذرائع کے مطابق ATC کراچی کی اجازت سے پائلٹ نے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اتارا. انجینئرز نے معائنہ کیا. تمام مسافر بوئنگ 737 طیارے میں موجود رہے. ٹیکس دینے کے باوجود میرے علاقے کو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پچھلے 1.5 سال سے ہم اس مسائل کے شکار ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیا یہ معاملات ہیں, لیکن کوئی کسی کے جو ہے نا کان میں جو نہیں رینگ رہی. MM عالم روڈ دونوں اطراف سے بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, کھنڈر ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ روڈ کیوں ٹوٹا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ہیوی ٹریفک چلتا ہے. یہ ہیوی ٹریفک کے لیے روڈ ہے نہیں. کراچی کے علاقے ملیر ہال کے رہائشیوں کا تباہ حال. MM عالم روڈ کے خلاف مظاہرہ. کہا کئی ماہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مگر تاحال سڑک کی بحالی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. سیویج کا نظام بھی تباہ ہو گیا. سڑک پر تعفن زدہ پانی جمع. آس پاس کی سوسائٹیز کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا. امریکہ کا منشیات اسمگلنگ کے الزام میں وینزویلا کی کشتی پر حملہ. 4 افراد ہلاک. وزیر امریکی محکمہ جنگ کے مطابق حملہ وینزویلا کے ساحل سے دور بین الاقوامی پانیوں میں کیا گیا.